بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تدریس ترجمہ القرآن سورہ لقمان کا خلاصہ سمجھنا ہے۔ اور سورہ لقمان جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 34 آیات ہیں۔ اس صورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار اور مشرکین کی مخالفت جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی، کہ وہ مسلمانوں کو طرح طرح بہانے بنا کر، ہیلے بنا کر ان پر تشدد کیا کرتے تھے اور اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ صورت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا اس صورت کے اندر، کیونکہ اس صورت کے اندر لقمان حکیم کا ایک واقعہ آ رہا ہے اور اس نے اپنے بیٹی کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، اور عرب کے لوگ جو تھے وہ لقمان حکیم کو وہ مانتے تھے اور ان کی باتوں کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو اس صورت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ دیکھو لقمان حکیم جو ہے وہ بھی تو شرک کو جو ہے بڑا ظلم قرار دے رہا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جب جس بندے کی تم بات مانتے ہو وہ بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ شرک نہ کرو، لیکن اس کے باوجود بھی تم شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو۔ تو کہا کہ یہ بات ان کی کیوں نہیں مانتے ہو کہ جب وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ تو اس صورت کا کچھ شان نزول تھا کہ یہ صورت اس وجہ سے نازل ہوئی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی باتوں سے ہی مشرکین کو یہ بتانا چاہا کہ ان کی بات، اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ وہ شرک کو بڑا ظلم قرار دے رہے ہیں۔ پھر اس صورت جو ہے اس کے اندر کچھ حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو اس کے اندر قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی کچھ صفات بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے اگلے حصے کے اندر لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں ہیں، اور اس سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کو دلائل سے ثابت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دلائل لے کے آئے ہیں کہ اللہ ہی ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو جانتے ہیں جس کے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا۔ تو یہ سورہ لقمان کا کچھ خلاصہ تھا اور اس کے بنیادی مضامین تھے۔ تو بنیادی مضمون میں سے سب سے پہلا مضمون جو تھا وہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی کچھ تعریفیں شروع میں بیان ہوئی ہے۔ دوسرا مضمون اس میں لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کو نصیحت ہے۔ تیسرا مضمون اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اور اپنے ربوبیت کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اور چوتھا مضمون جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا اور 5 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی انسان اس کے بارے میں جان سکتا ہے۔